کو جب انسان مقصود سمجھ کے آگے بڑھتا ہے تو ساری نعمتیں خود بخود اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی، خود بخود اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی۔ یہ جو مقصود ہے، میں نے عرض کیا کہ اس مجلس میں اس مقصود کو سمجھنا ہے۔ اس کا اشارہ اس آیت کریمہ میں ہے جو سورہ فاتحہ کی، جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں مگر دھیان نہیں کرتے۔ فرمایا ایاک نعبد، اگر فرماتے نعبدک، اگر کہا جاتا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں پہلے دھیان اپنی طرف اور اپنی عبادت کی طرف ہوتا اور پھر دھیان اللہ کی طرف جاتا۔ پہلا دھیان اپنی طرف اور اپنی عبادت کی طرف جاتا، پھر اللہ کی طرف جاتا۔ یہ تقدیم مفعول کی متعدد حکمتوں میں سے صرف ایک حکمت یہاں بیان کر رہا ہوں، بہت سی حکمتیں، وہ تفسیر منہاج القرآن جب آئے گی اس میں پڑھ لیں، یا درس کا موقع آئے گا اس میں بیان کریں گے۔ یہاں تو ایک نقطہ اس وقت بیان کر رہے ہیں، وہ صحبت والا نقطہ، لیکن اس سے پہلے مقصود کی بات ہو رہی ہے۔ میں ایاک نعبد، لوگوں تمہارا مقصود چونکہ اللہ ہے، اس لیے جب تم یہ بات کرو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو قاعدہ تو یہ ہے کہ فعل اور فاعل کا ذکر پہلے آتا ہے اور مفعول کا ذکر بعد میں آتا ہے، مگر اس قاعدے پر چلیں تو مقصود کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہو ایاک، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ پہلے اللہ کی بات کرو، پہلے اللہ کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، نعبد، اس کے بعد پھر جو چاہو کہتے پھرو، مگر مقصود اللہ کو سامنے رکھو، مقدم وہی ذات۔ زباں کھلے تو اسی نام سے کھلے، دھیان اٹھے تو اسی طرف اٹھے، نگاہ کھلے تو اسی طرف کھلے، طبیعت جھکے تو اسی کی طرف جھکے۔ تو مقصود اللہ کی ذات کو قرار دیا، اور یہ مجلسیں اس لیے منعقد ہو رہی ہیں کہ اس مقصود کو پہچانا جائے۔ تو دوستو یہ موضوع ایک اپنی جگہ مستقل موضوع ہے، میں باقاعدہ گفتگو اس موضوع پر آج نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کا مقصود ہونا یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ عمر بھی گزر جائے تو اس کا بیان ختم نہ ہو، مگر میں نے فقط، چونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے، تو میں نے صرف مقصد کی نشاندہی کے لیے دو تین باتیں آپ سے عرض کی، کہ اپنے ذہنوں کو واضح کر لیں کہ یہاں آنے کا مقصد اللہ کو پانا ہے۔ کیا؟ باقی سب کچھ خود بخود مل جائے گا، اس سبق کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر اللہ مل جائے تو سب کچھ خود بخود مل جائے۔ اب جو آدمی اللہ کی نعمت پانے کی فکر کرتے ہیں، اگر نعمت مل جائے تو نعمت کے مل جانے میں اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ بھی مل جائے گا؟ بولیے، یہ جو کافر لوگ بھی رزق اللہ کا کھاتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ نعمت تو وہ بھی پا رہے ہیں۔ ہر بیمار جو شفا یاب ہو رہا ہے تو نعمت تو اسے بھی مل رہی ہے۔ الغرض اولاد جس کو ملی، نعمت ملی، جس کو مال و دولت ملا، نعمت ملی، یہ ساری زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے یہ خدا کی نعمت۔ کل من عند اللہ، یہ سارا کچھ جو تمہیں اللہ کی نصیب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں تمہیں نصیب ہو رہی ہیں بس یہ صرف اللہ کی طرف سے۔ تو یہ تو نعمتیں تو ہر کسی کو مل رہی ہیں، تو نعمت مل جانے سے ضمانت اس بات کی نہیں کہ نعمت والا بھی مل گیا، اور اگر نعمت والا مل جائے، نعمت والا مل جائے تو ساری کی ساری نعمتیں خود بخود جھولی میں آ گئیں، سب نعمتیں خود جھولی میں آ گئیں جی، سب نعمتیں خود جھولی میں آ گئیں۔ اس لیے انسان کو جب اللہ پاک سے بات کرے، سودا کرے، تو اس کی شان کو دیکھ کر بڑا سودا کرنا چاہیے۔ یعنی
بات مانگا سمندر سے جائے اور مانگا قطرہ جائے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. تو جب اللہ سے سودا کرو تو بڑا سودا کرو. کیا بولیے؟ بڑا سودا کرو. جنت کا سودا اتنا بڑا سودا نہیں ہے. وہ تو اس نے سودا کر رکھا ہے، وہ تو اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ ایسا رب ہے جو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. وہ جنت دینے کا تو وعدہ اس نے کر رکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کو جنت عطا کروں. تو آپ اس سے اب اس کے پیچھے مارے مارے پھریں یا نہ پھریں، جب آپ نے اس کے حکم کی تعمیل کر لی تو اس کا وعدہ تو خود بخود پورا ہو ہی جائے گا. اب یہ سودے نہ کریں اللہ سے، اب اس کے ساتھ کوئی بڑا سودا کریں. سبحان اللہ، بڑا سودا کریں. آپ نیکیاں کریں گے، ان الحسنات یذھبن السیئات. بھئی جو نہائے گا تو اس کی میل تو دھلے گی ہی نا. جب آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں گے، نیکیاں کریں گے، تو گناہ تو جھڑیں گے ہی. جی یہ تو اس کا وعدہ ہے. آپ کو سودے کی کیا فکر ہے؟ یہ تو اس کا وعدہ ہے. آپ جب اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، تو درجے تو بلند ہوں گے ہی کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تو اس سودے کی کیا فکر ہے؟ اس لیے وہ جو سب کچھ اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ اس پر چھوڑ دیں، وہ اس پر چھوڑ دیں، اور خود جو راتوں کو جاگیں اور تگ و دو کریں اور محنت کریں، مجاہدہ کریں، بھاگ دوڑ کریں، اور روئیں اور دھوئیں اور اٹھیں، اور جو کچھ مشقت ہے اللہ کی راہ میں، یہ صرف ایک سودے کے لیے کریں کہ مولا باقی جنت دے یا دوزخ تو جان تیرا کام. تو مالک میں تو سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو مل جائے. تو میرا تو سودا یہی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک صالح عبادت گزار بزرگ تھا. اس نیک شخص کو 70 برس گزر گئے عبادت کرتے ہوئے. کتنے برس؟ 70 برس عبادت کرتے ہوئے گزر گئے. اس زمانے کے نبی کو اللہ پاک نے وہی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کو کہ جا کے فلاں جگہ ایک شخص 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کے میرا یہ پیغام دے دے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کا یہ پیغام آیا ہے کہ ہم نے تیری 70 سال کی جتنی عبادت بھی تو نے کی وہ قبول نہیں کی، رد کر دی. 70 سال سے جو عبادت تو نے کی وہ ہم نے قبول نہیں فرمائی. یہ پیغام دے دے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا نبی یہ پیغام لے کے آیا، یہ پیغام لے کے آیا. آ کے اللہ کے نبی نے کہ بھائی نمازیں ہزاروں پڑھتے ہیں، کسی اور کی طرف بھی آیا پیغام کبھی اس طرح کا؟ وہ قبول فرما لے تب اس کی مرضی، نہ فرمائے تب اس کی مرضی. وہ کوئی پیغام تھوڑا بھیجتا پھرتا ہے کسی کی طرف. اللہ کے نبی نے آ کے پیغام دیا کہ میں تمہارے پاس اے اللہ کے بندے ایک پیغام اللہ کا لایا ہوں. اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرہ دمک اٹھا، چونکا. کوئی محبوب کی پیغام آیا تھا نا. کیا پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ تو نے 70 برس سے جو عبادت کی ہے میری وہ میں نے قبول نہیں کی، رد کر دی. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خوشی کے ساتھ اٹھا اور وجد کر کے ناچنے لگا. ناچنے لگا، وجد میں آ گیا، خوشی سے ناچنے لگا، خوش. وہ نبی کہنے لگے بھئی خدا کے بندے تمہیں تو چیخ مار کے مر جاتے، زار و قطار روتے، زمین پر گر پڑتے کہ تمہاری 70 سال کی عبادت گئی.